کاشف بتائیے گا، ملک میں دہشت گردی کے جو بڑھتے واقعات ہیں، کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا اس کے بعد ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے فوجی عدالتیں کیا واقعی ناگزیر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائلہ، دہشت گردی کے واقعات سے ہٹ کے میں یہ اس پہلو کو بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کی ضرورت پڑی کیوں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو ہماری دیگر عدالتیں ہیں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں اور دیگر کورٹس ہوں، ان کی جو انصاف دینے کی ریشو ہے، پوزیشن ہے، اس کو اگر مد نظر رکھیں تو جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں، جو ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں، ملک میں انسرجنسیز پھیلا رہے ہیں اور وہاں پہ فوجی جوانوں کی شہید ہو رہے ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ایسے جو ہارڈ لائن ٹیررسٹ ہیں، ان کے اگر عام عدالتوں میں آپ کیسز چلائیں گے تو ان کے خلاف گواہی کون دے گا؟ کیونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ان کا ایک پراپر نیٹ ورک ہوتا ہے، اس نیٹ ورک کی بیس کے اوپر ایویڈنس آنے ہوتے ہیں اور پھر وہ نیٹ ورک پیچھے سے اپنے ان لوگوں کو جو جیل میں ہوتے ہیں، جو اس کارروائیوں میں انوالو ہوتے ہیں، ان کا وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے ایگزنریٹ کیسے کرانا ہے یا عدالتوں سے ہم نے چھڑانا کیسے ہے۔ آپ اگر ان لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں ان میں ٹرائل سویلین کا ہونا کالعدم قرار پایا گیا ہے تو اس سے ان کو تقویت ملے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امتحان ہے سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ سے آلریڈی یہ فیصلہ آ چکا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، لیکن جو لوگ جن کے پیاروں کی یادگاروں کو مسخ کیا گیا، جن کے خلاف یہ کیا گیا، وہ تمام کے تمام جو اگریو پارٹی ہے، وہ اگریو پارٹی چاہتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں ہمارے پیاروں کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی، جو چیزیں کی، ان کا ٹرائل وہاں پہ ہونا چاہیے۔ اب سپریم کورٹ نے کے اندر جو چلی گئی پٹیشنز، وزارت دفاع کی چلی گئی، سندھ حکومت کی چلی گئی، شہداء فورم کی چلی گئی، اب وہ تمام پٹیشنیں سپریم کورٹ میں ہیں۔ سپریم کورٹ چاہے تو ملٹری کورٹس کو بحال کر دے۔ سپریم کورٹ کو اگر سمجھتی ہے کہ جو پہلے سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا وہ غلط فیصلہ دیا، اس کے میرٹس نہیں دیکھے گئے، تو سپریم کورٹ چاہے تو اس کو بحال کر دے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو جب ملٹری کورٹس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس میں ٹرائل کرنا ہے، تو پھر وہاں پہ ٹرائل سپیڈی ہوتا ہے، وہاں پہ ٹرائل فیئر لیس ہوتا ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ صبح شام آج وکیل نہیں ہے، کل وہ نہیں ہے، پرسوں گواہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد پیشیوں پہ پیشی اور پھر 5 سال فیصلے نہیں ہوتے، 10 سال فیصلے نہیں ہوتے۔ ہماری سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا لوور کورٹ ہو، ہم نے دیکھا کہ سالہ سال 15 20 سال کے بعد لوگوں کو انصاف میسر آیا۔ اس وقت تک گواہان کی صورتحال کیا ہوگی، باقی کیا ہوگی، اور اس سے ہٹ کے جب تک آپ کے معاشرے میں ڈیٹرنس قائم نہیں ہوگی، یہ بات نہیں طے ہوگی کہ جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ملے گی، تو پھر لوگوں کو تقویت ملتی ہے۔ یہی تو اس ایک پہلو کا احاطہ پورے معاشرے کے مختلف سسٹم پہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے معاشروں میں بگاڑ آیا کیوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اگریو پارٹی ہے، گورنمنٹ آف سندھ ہے، وزارت دفاع، اس کا جو پوائنٹ ہے، ان کی جو پٹیشن ہے، سپریم کورٹ اس کو سنے گی اور سپریم کورٹ اس کو کنسیڈر